بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر، تو بخشش مانگ، لہم ان کے لیے، او یا لا نہ، تستغفر لہم ان کے لیے تو بخشش سبعینہ 70 مرتن بار، فلن تو ہرگز نہ، یغفر اللہ اللہ انہیں بخشے گا، اللہ بخشے گا لہم ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگے یا ان کے لیے بخشش نہ مانگے برابر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ کفروا انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کیا۔ اللہ اور اللہ لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، قوما لوگ، فاسقین نافرمانوں کو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ایسے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے۔ فرحہ خوش ہوئے، مخلفون پیچھے رہنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے سے، خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا، این کہ یجاہدوا وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، لا نہ، تنفروا تم کوچ کرو، فی الحر گرمی میں۔ پیچھے رہ جانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے والوں سے خوش ہوئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور انہوں نے کہا گرمی میں کوچ نہ کرو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، نار جہنم جہنم کی آگ، اشد سب سے زیادہ، حرہ گرم ہے گرمی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ جہنم کی آگ گرمی میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ لو کاش، کانو وہ، یفقہون وہ سمجھتے، فلیضحکوا چاہیے کہ وہ ہنسیں، پھر اگر پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگے، فقل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، نہ تخرجو تم نکلو گے، معیا میرے ساتھ، ابداً کبھی، کبھی بھی، ولن اور ہرگز نہ، تقاتلو تم لڑو گے، معیا میرے ساتھ، عدوا دشمن۔ پھر اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے ان میں سے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے جہاد کے
کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلو گے اور ہرگز نہ لڑو گے میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر. انکم بے شک تم نے پسند کیا بالقعودی بیٹھنے کو اول مرۃ پہلی بار فقعدوا سو تم بیٹھو مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں. بے شک تم نے پہلی بار بیٹھنے کو پسند کیا سو تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھو. بلا اور نہ تصلی نہ نماز پڑھنا علی احد کوئی ایک منہم میں سے ماتا مر گیا ابداً کبھی. بلا اور نہ کھڑے ہونا علی قبری اس کی قبر پر. ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس پر نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا. انہم بے شک وہ کفروا انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ سے اور رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وماتوا اور وہ مرے وہم جبکہ وہ فاسقون نافرمان تھے. بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے جبکہ وہ نافرمان تھے. اس حال میں وہ مرے کہ ہم مرے. اللہ ہم سب کو ہدایت کرنا. ولا اور نہ تو عجیب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب میں ڈالیں اموالہم ان کے مال و اولادہم اور ان کی اولاد. انما صرف چاہتا ہے اللہ ان کے معذبہم انہیں عذاب دے بہا اس سے پھر دنیا میں وتزہق اور نکلے انفسہم ان کی جانیں وہم جبکہ وہ کافر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں. اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس دنیا میں عذاب دے اور وہ اس حال میں ان کی جانیں نکلیں جبکہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا اور جب انزلت نازل کی جاتی ہے سورۃ کوئی سورت ان کے آمنو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر وجاہدو اور جہاد کرو مع ساتھ رسول ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں اولو القولی مقدور والے جن کے سے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے مقدور والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں. مقدور کہتے ہیں کہ جو چاہے اس میں جس کی جتنی استطاعت ہو. اب کسی کی کوشش ہوتی ہے کسی کی استطاعت ہوتی ہے نیک کاموں کی طرف اور کسی کے برے کاموں کی طرف تو لوگوں کے. وقالو اور وہ کہتے ہیں ذرنا ہمیں چھوڑ دے نکن ہم ہو جائیں مع القاعدین بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. رضو وہ راضی ہوئے بھی ان کہ وہ یکونوں ہو جائیں مع ساتھ الخوالفی پیچھے رہ جانے والی عورتیں وطبع اور مہر لگ گئی علی قلوبہم ان کی دلوں پر لا نہیں یفقہون سمجھتے. وہ راضی ہوئے پیچھے رہ جانے والی
نعمتوں کے ساتھ ہو جائیں سو وہ سمجھتے نہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جن کا خاتمہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو، جن کا خاتمہ کفر کے ساتھ ہو، اور جن کا خاتمہ ایسا ہو کہ ان کے دلوں پر اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے، اپنی رضا والی جنت نصیب فرمائے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. تو یہاں سے جو بات ہو رہی ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا تھا تو کچھ لوگ جو منافق تھے، منافقین کی بھی بات ہو رہی ہے، منہ سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن بیچ میں سے وہ کافر تھے اور وہ دوسروں کو منع کرتے تھے کہ آپ ہم لوگ تو نہیں جا رہے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے لیے، تم بھی بیٹھ جاؤ، اتنی گرمی ہے جا کے کیا کرو گے، تو جانے کا فائدہ نہیں ہے. اور خود بھی بیٹھ گئے، اور پھر جب مسلمان فتح ہوتے تھے تو ہمارے غنیمت حصہ مانگتے تھے، مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی. اور جب مسلمانوں کو خدا نخواستہ کوئی شکست وغیرہ ہوتی تھی تو کہتے تھے شکر ہے ہم تو نہیں گئے، ہم تو اس میں شامل نہیں ہوئے. تو یہ ان کا تھا. اور دیکھیے کہ کتنی سخت آیات آئی ہیں، آج تک اتنا لب و لہجہ سخت اللہ قرآن پاک کا نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے یہ منافقین کا جو ہے یہ اتنے ناپسند ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ گرمی میں نہ نکلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تو زیادہ گرمی میں سخت ہے، وہ تو بہت گرم ہے، نہیں سمجھتے. تو یہاں پر یہ صرف وہی نہیں ہے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ روزہ نہیں رکھنا یا ہم لوگ نماز نہیں پڑھنا بہت گرمی ہے یا یہ، تو ان کے لیے یہی آیت جو ہے وہ ان کی پیش نظر رکھی تو وہ ان کو اس چیز سے جان چھوڑ سکتی ہے اس کی کہ جہنم کی آگ، جہنم کے اس دن کی گرمی، حشر کی گرمی وہ بہت سخت ہے. اللہ رب العزت سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ساتھ جاننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اگر یہ دیکھ لیتے ہیں جہنم کی آگ اور یہ سارا حشر کا، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کہ یہ تو وہی اس کا بدلہ ہے کہ جو وہ کماتے تھے، تو وہ ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. تو یہ مومنہ کے لیے تو نہیں، خیر یہ آیت جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے اور دیکھا کچھ صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے اور وہ کسی بات پر وہ ہنس رہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں نا، اگر تم لوگ دیکھ لیتے تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے. اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو صحابہ نے نا رونا شروع کر دیا، اونچا اونچا رونا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی، واللہ عالم اگر یہ درست ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے غلطی ہے تو میری طرف سے میں اللہ کی حضور معافی کی طرف معافی کے پاس لاؤں. تو اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ آپ جیسے میرے لوگوں کو، میرے بندوں کو رلا کے آئے ہیں، واپس جائیے اور ان کو ہنسا کے آئیے. اللہ اتنا مومنوں پر مہربان ہے. آگے کہ پھر اب یہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کا پہلی دفعہ میں انکار کرتے ہیں، دل سے برا جانتے ہیں، ان کا اللہ رب العزت ان کو دوبارہ منع کر دیتا ہے اور ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ کام دوبارہ وہ کر سکے. اس لیے اللہ کے کام بہت خوشی سے کرنے چاہیے، بہت دل سے کرنے چاہیے. سمعنا واطعنا کہنے والے ہونے چاہیے مسلمانوں میں جذبہ. سمعنا وعصینا والی سوچ جہاں پہ کسی کی آئی تو اللہ وہی اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں بٹھا دیتا ہے. کہ اب ہم نے کل پڑھا تھا کہ صدقہ والوں کا کہ زکوٰۃ سے کسی نے بھولا جانا تھا زکوٰۃ ادا کرنے کو، تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ حکم دے دیا تھا کہ اب اس سے زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی. اور بعد میں وہ ساری زندگی ہاتھوں پہ لے کے پھرتے رہے کہ کوئی مجھ سے لے لے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو نہیں دیا تھا. اب یہ دیکھیے کہ جس نے جہاد سے منہ پھیرا اور جس نے کہا کہ یہ تو گرمی ہے یا یہ مصیبت ہے یا پیسے نہیں ہے یا کچھ بھی ایسا دل میں اس کی برائی آئی، تو پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کا کیا انجام کیا تھا. کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کسی ایسے ہی کسی گروہ کی طرف پھر سے بھیجا جائے اور وہ پھر آپ سے کہیں
کہ جہاد سے نکلنے کی اجازت مانگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی ہرگز نہیں نکل سکتے اور نہ ہی میرے دشمنوں کے ساتھ تم میرے ساتھ مل کر میرے دشمنوں سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلی بار پیچھے بیٹھ رہنے کو پسند کیا سو تم اب پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھو۔ اور تم میں سے اب دیکھیے کہ اس دن ہم لوگ بات کر رہے تھے منافقین کی، تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں قبرستان سے گزرتی ہوں تو وہاں پہ کفار بھی ہیں، کفار کا قبرستان ہے، عیسائیوں کا یہودیوں کا قبرستان ہے، تو وہاں سے گزرتی ہوں تو میں وہاں پر دعا مانگوں یا نہیں؟ تو یہ دلیل آ گئی ہمارے پاس کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی اس پر نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے جبکہ وہ نافرمان تھے۔ اور یہ خاص طور پر یہ ہے کہ زندگی گزاری نافرمانی میں وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ پوری زندگی جس نے گزار دی آخری ایک منٹ بھی اگر کسی کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی تو وہ اس کے لیے پوری زندگی اس کے لیے رحمت بن جائے گی۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کیونکہ یہ جو آخر میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اس حال میں مرے کہ جبکہ وہ نافرمان تھے، تو اس لیے وہ نہ تو دعا کے حقدار نہ ہی وہ نماز جنازہ پڑھائے جانے کے حقدار، وہ کسی چیز کے حقدار نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پر پھر آگے فرمایا گیا، اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، اس کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان تھے۔ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ مبارک، اپنا کرتا مبارک دے دیجیے تاکہ ہم اپنے والد کو اس میں دفنائیں تاکہ اللہ رب العزت ان پر اپنا رحم، خصوصی رحم کا معاملہ فرما دے۔ پھر یہ آیات جو ہے نازل ہوئی تھی کہ آپ ایک دفعہ نہیں 70 سے زائد بار بھی اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں تو ان کے لیے بخشش نہیں ہے، ان کو بخشش نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جبہ مبارک دے دیا تھا اور عبداللہ بن ابی کو اسی میں ہی دفنایا گیا۔ تو یہ الگ بات کہ اللہ نے سرزنش فرمائی تھی کہ یہ اس کی بخشش نہیں ہے، اور وجہ یہی ہے کہ وہ اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کا نافرمان تھا۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کفار ہیں، منافق ہیں، ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہیں ڈالیں، ان کی مال زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کی اولادیں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو ان کو عذاب دے اس دنیا میں ہی کہ یہ جو مال ہے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ دیکھیے دنیا میں جتنا بھی مال جمع کیا جائے تو وہ اس انسان کی جان بہت مشکل سے نکلتی ہے کہ جو دنیا کا ساز و سامان جمع کرنے میں لگا رہا۔ اس لیے دنیا کا ساز و سامان اتنا جمع نہیں کرنا چاہیے، آخرت کے سامان کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد واقعہ کہ اگر مجھے مومنوں پر تنگی کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا کہ اللہ ان کے گھر کی چوکھٹ بھی سونے کی بنا دیں، کفار کی منافقوں کے گھر کی چوکھٹ بھی ہے تو وہ بھی سونے کی بنا دیں۔ تو اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس پہ حسرت نہیں کرنی چاہیے، اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ نے اتنا دے دیا اور ہمارے پاس بقدر ضرورت ہے، ہمارے پاس کچھ تھوڑا ہے، یہ وہ۔ اور جو مسلمان جس کو دنیا میں بہت کم روزی دی گئی اور جس مسلمان کو زیادہ دی گئی، ان کی مثال اس طریقے سے ہے کہ دیکھیے کہ جو غریب مسلمان ہوگا وہ امیر مسلمان سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور 40 سال یہ ہماری دنیا کے نہیں، وہاں پہ تو ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ پھر کتنی حسرت ہوگی ان لوگوں کو جو دنیا میں امیر ہوئے، تو کتنی حسرت ہوگی کہ کاش ہم دنیا میں غریب ہوتے۔ اللہ ہمیں اپنے شان کے مطابق اپنی رضا والی روزی عطا فرما دے، بس ہمیں اتنی عطا فرما دے کہ ہم اس سے راضی رہیں، وہ ہم سے راضی رہیں۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو کہ ان کو کہا جاتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو جو وہ کہتے تھے، جو جن جان چھڑاتے تھے نا، وہ کہتے ہیں بس وہاں سے جان چھڑانے کی کرتے سے نکل جائے، ہم پہ نظر پڑے، تو کہتے تھے کہ ہمیں پیچھے بیٹھ جانے والوں کے ساتھ
اللہ رب العزت نے کیسے بتا دیا کہ ان کے ساتھ ملایا کہ بوڑھے شامل نہیں ہو سکتے، عورتیں شامل نہیں ہو سکتی، چھوٹے بچے شامل نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو راضی ہو کے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ راضی رہے، اللہ سے راضی رہے. اور ہمیں اللہ کے جتنے احکام ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن پاک میں حکم فرمایا اس میں بھی ہم سمعنا و اطعنا کہنے والے ہیں. جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے حکم کو پہنچایا ہم تک، جو خود حکم دیا، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمعنا و اطعنا کہنے والے ہی بن کر ملے. اور اسی حال میں ہمارا خاتمہ ہو، اور اسی حال میں ہمارا رخصت ہو، نہ صرف ہم بلکہ ہمارے سارے جاننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. آمین. الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.